ہونے دو ورنہ طبیعت اس کی خراب ہو جائے گی۔ اس کے بعد صحابہ کرام دھلنے کے لیے گئے، پاک کرنے کے لیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کروں گا۔ اس نے دیکھا ایک تو استنجا کرنے پر آپ کسی ٹیمپل میں، گردوارے میں، چرچ میں، یا آپ ہی کا کوئی آدمی خدا نہ کرے مرتد ہو کر مسجد کے اندر استنجا کرے، کون چھوڑے گا اس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا، آیا تھا اسلام کی توہین کرنے، مسجد کی توہین کرنے۔ گاؤں والوں کے پاس گیا، کہا کہ بڑے عجیب لوگ ہیں، اخلاق اور کردار والے، واللہ ما زجرنی، اللہ کی قسم کچھ نہیں ڈانٹا، منہ نہیں بنایا۔ کہا کہ یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، یا ایسا گندگی یہاں نہیں کرتے، آپ جنگل میں فارغ ہو جاتے، بھائی آپ کو لے کر جاتا۔ اچھا یہ کہا چلو میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ استنجا کرنے والے سے گاؤں کا گاؤں ایمان والا ہو گیا۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام ڈھونڈنے کے لیے گئے۔ ایک عورت اونٹ کے کوہان پر بیٹھ کر مشکیزوں میں پانی لے جا رہی تھی۔ صحابہ کرام قتال کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اے کون ہے تو؟ ہمیں قطرے قطرے پانی کو تڑپ رہے ہیں اور تو پانی لے کر جا رہی ہے۔ خاتون نے کہا یہاں سے آپ کوچ کریں گے، سفر کو آگے بڑھائیں گے، ٹھیک 24 گھنٹے، اب دوپہر کے 2 بجے ہیں، تو کل جب دوپہر کے 2 بجے جہاں تم پڑاؤ کرو گے وہاں پانی ملے گا۔ ارے آئی بڑا تقریب جھاڑنے کے لیے، کرامت بتانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خاتون کو لے جایا گیا۔ نبی کریم ایک صحابی تھے، تبھی آ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غسل ٹوٹ گیا ہے، پانی کا نام نشان نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ تیمم کر لیتے۔ تو جب وہ عورت آئی تو آپ نے تفصیلات معلوم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشکیزے کا منہ کھولو، جس کو پینا ہے پی لے، جو وضو کرنا ہے وضو کر لے۔ اس کتنے لیٹر پانی ہوگا؟ آپ نے دلی کی جامع مسجد کے پاس دیکھا ہوگا کہ چمڑے کے مشکیزے کے اندر بہت 10-15 بالٹی پانی ہوگا، 10 ہوگا، 7 ہوگا۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پیا پانی، وضو کیا، غسل کیا، اور ڈر رہی تھی کہ پھر میرا مالک مجھے چھوڑے گا نہیں، اور یہ پانی ختم۔ جب گئی وہ دیکھا تو ایک قطرہ پانی کم نہیں تھا، اور قبیلے کی بڑی معزز خاتون تھی۔ کہا کہ تم لوگ بے وقوف ہو، میں نے اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اتنا بڑا جادوگر یا نبی نہیں دیکھا۔ یا تو بہت بڑا جادوگر ہے وہ، یا تو اللہ کا پیغمبر ہے، دیر کس بات کی، چلو بھاگو۔ سب گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایمان اسلام زندہ ہوتا تھا۔ آج ہمارے مدرسے کے بچے، آج مسجد کے مصلیان، آج علماء کا طبقہ، آج سرکردہ لوگوں کا طبقہ، اس کی آستین، اس کی گلے کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں ایک لیٹ۔ میں نے کہا کہ استنجا کرنے آئے، گاؤں ایمان لے کر آیا، پانی استعمال کیا گیا، قبیلہ ایمان لے کر آیا۔ آج مسلمانوں کا ایمان اور اسلام باقی رکھنا بڑا مشکل کا کام ہے۔ ظالم حکومتیں، اسلام مسلمان دشمن عناصر ایک مرتد ہونے کی مشین بنائے ہیں۔ سوٹ کیس بنانے کی مشین آتی ہے، پلاسٹک کا را میٹیریل ڈالا جاتا ہے تو پہلے وہ پگھلتا ہے، میلٹ ہوتا ہے، سانچے میں جاتا ہے، اوپر والا حصہ، نیچے والا حصہ، پھر ڈیزائن، پھر خود بخود آٹومیٹک ہو رہا ہے۔ یہ پارلے جی بسکٹ جو بناتے، ایک ایک بسکٹ تھوڑی بنایا جاتا ہے، لاکھوں بسکٹیں، ادھر گیہوں ڈالا اور ادھر جو ہے میٹھا ڈالا اور ادھر جو ہے خوشبو کے لیے ایسنس ڈالا، اب پاکٹ بن کر، باکس بن کر ٹرک کے اندر اس کو جو ہے لوڈ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے اسلام مسلمان دشمن چاہتے نہ چاہتے مرتد بنانے کی ایک مشین ہندوستان کے اندر بنا دی ہے۔ آدمی آ کر پوچھتا ہے رمضان کے مہینے میں، حضرت الٹی ہو گئی، کیا میرا روزہ باقی رہے گا؟ احتلام ہو گیا، کیا میرا روزہ باقی رہے گا؟ یہ ہوا، پوچھتے نہیں پوچھتے۔ نماز کے اندر
میں سو گیا یا ری خارج ہو گئی یا تکسیر پھوٹ گئی، میری نماز ہوتی نہیں ہوتی؟ روزے میں پوچھتے ہیں، حج میں پوچھتے ہیں، عمرے میں پوچھتے ہیں، لیکن ایمان کے بغیر نہ روزہ قبول ہے، عقیدے کی درستگی کے بغیر نہ ایمان نہ صدقہ قبول ہے، نہ خیرات قبول ہے۔ غیر شعوری طور پر مرتد بنانے کی مشین موجودہ حکومت، اسلام مسلمان دشمنوں نے بنا دیے ہیں۔ میں آپ کو سمجھاؤں، فارن کے اندر جو انگریزی ممالک ہیں، یورپی ممالک، امریکی ممالک، وہاں آپ لائسنس حاصل کرنے کے لیے 10ویں کلاس پاس ہونا، جیسے SLC ہے، اس کے بغیر لائسنس نہیں دیتے، راشن کارڈ نہیں دیتے، ID نہیں دیتے۔ حکومت کا مقصد یہ ہے کہ ہر فرد ایجوکیشن والا ہو، تعلیم والا ہو۔ ہندوستان کے اندر عنقریب یہ قانون اچھی بات ہے، ان پڑھ لوگ پڑھ لیں گے، جب قانون بنے گا لائسنس کے لیے جائیں گے، کہیں گے SLC کی سرٹیفکیٹ، تو وہ ٹیوشن پڑھ لیں گے۔ راشن کارڈ کے لیے، ID کے لیے، آدھار کارڈ کے لیے تعلیم 10ویں تک ضروری، اور تعلیم کے اندر شرک، تعلیم کے اندر مسلمانوں کو مرتد بنانا، نبی کی عظمتوں کو دل سے نکالنا، مسلم بادشاہوں کی نفرت دل کے اندر ڈالنا، کہ بابر نے یہ کام کیا، عالمگیر نے یہ کام کیا، شاہ جہاں نے یہ کام کیا، وہ عزتوں کو لوٹا کرتے تھے، عورتوں کی جلایا کرتے تھے، ان کی عفت و آبرو کو لوٹ کر زنا کیا کرتے تھے۔ یہ سلیبس کے اندر پڑھے بغیر مکان نہیں مل سکتا۔ مکان کے ڈاکومنٹس بنانے کے لیے رجسٹرار آفس کے اندر ID، آدھار کارڈ دینا، وہ آدھار کارڈ نہیں بنتا جب تک کہ 10ویں نہ پڑھے، اور جب 10ویں پڑھنے جاتے ہیں، پریئر جو پڑھایا جائے گا اس کے اندر غیر اللہ کا نام لیا جائے گا۔ ان کے یہاں ہر ایک دیوی الگ ہے، ایجوکیشن کی الگ ہے، زمین کی دیوی، چندرما الگ ہے، سوریہ الگ ہے، ستارے الگ ہیں، سمندر، اولاد دینا، صحت دینا۔ سرسوتی دیوی ایجوکیشن کی دیوی ہے۔ اب ان کے پریئر کے اندر اس کی پرارتھنا کی جاتی ہے، عبادت کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، پھر سرسوتی جو دیوی ہے اس کا طواف کرو یا اس کے سامنے ہاتھ جوڑو، بغیر SLC کے آپ جی نہیں سکتے، اور کریں گے مرتد بنانے کے سارے ساز و سامان اس کے اندر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تو 4 شادیوں کی اجازت دی، اور خود الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ 11 بیویاں رکھ کر ہوس کو مٹاتے تھے۔ انٹرنیٹ کے اندر، یوٹیوب کے اندر اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں چھکری ہے، اور سر پر بم رکھا ہوا ہے۔ یہ چیز ہو چکی ہے۔ دلی کے اندر جو آپ پارٹی ہے، ہم کو کسی پارٹی سے کچھ لینا دینا، اللہ کی قسم سیاست سے کچھ لینا دینا، لیکن حکومتی اور سیاسی نقطۂ نظر سے بہت عمدہ کارکردگی ہے اس کی۔ رشوت بہت نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ 2 روپے کے اندر آپ کو ملیہ ہاسپٹل اور بڑے بڑے جو اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل ہاسپٹل کا علاج ہوگا، اور اگر اس کے یہاں وہ علاج نہیں تو پھر وہ آپ کو ریفر کر کر کہے گا جاؤ آپ اس ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہو جاؤ۔ میڈیکل شاپ کے اندر یہ جو کیجریوال ہے خود بھیس بدل کر گیا اور کہا کہ یہ دوائیاں چاہیے، دوائیاں مہنگی ہیں۔ اس نے کہا نہیں ہے، فوراً حکمرانوں کو بلایا، اہلکاروں کو، شٹر ڈاؤن کرو، تالا لگاؤ، لال سیل لگاؤ۔ پانی کتنے کی لیٹر؟ 1000 لیٹر فری، کرنٹ کے کتنے کی یونٹ فری، کسانوں کے لیے کرنٹ فری، پانی فری۔ ظاہری دنیاوی اعتبار سے کئی سہولتیں اس نے دی، تو آدمی جب ان سہولتوں اور سرکاری اسکول کی جو تعلیم ہوتی ہے، جو ایجوکیشن ہوتا ہے، وہ سب سے گھٹیا ہوتا ہے، لیکن اس نے بڑے بڑے امریکہ، آکسفورڈ یونیورسٹی کا لیول کالجوں کو بنایا۔ اپنا دواخانہ 2 روپے کے اندر کینسر کا علاج، ایڈز کا علاج، بڑی بڑی بیماریاں اور بڑے بڑے آپریشن 2 روپے کے اندر۔ لیکن الیکشن کے اندر پنجاب چونکہ
ہندوتوا کا مخالف ہے، وہ ہندو نہیں، غیر مسلم ضرور ہے لیکن ہندو نہیں، تو سوائے پنجاب کے، اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کارکردگی اس کی دکھائی جاتی ہے، اتنے فلیور اس نے تعمیر کیے اور اتنے ہاسپٹل بنائے، اتنی تعلیم گاہیں بنائی، مذہبی لڑائی ہونے نہیں دیتا، عدل و انصاف پر چلتا ہے، اس کو جیتنا چاہیے تھا۔ پنجاب میں چونکہ ہندو نہیں ہے، سکھ ہے، تو وہاں وہ پارٹی آ گئی، اور لکھیم پور وغیرہ کے علاقے کے اندر لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی، لڑکیوں کو زندہ جلایا گیا، پھر اس کے بعد جو گواہ وٹنس اس کے کورٹ میں آتے تھے ان کے اوپر ٹرک چلا دیا گیا، پھر بھی 5 سیٹوں میں 3 سیٹیں ان کو دی۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ الیاذ باللہ ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائے، مساجد ختم ہو جائے، ہم بھوک کو برداشت کر لیں گے، عورتوں کی آبرو لٹنا ہے اس کو برداشت کر لیں گے، نوٹ بندی کو برداشت کر لیں گے، تنگ دستی کو، کتنا گراف نیچے گر گیا، ڈالر کی قیمت، پیٹرول کی قیمت کتنا آسمان۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سے لے کر آج تک اتنی تباہی، اتنی بربادی، ہر کوئی رو رہا تھا کہ صاحب کاروبار نہیں چل رہا ہے، نوٹ بندی ہو گئی، جی ایس ٹی ہو گئی، لیکن برسر پیکار وہی پارٹیاں آئی۔ یہ پنجاب میں کیوں نہیں آئی؟ وہاں ہندو نہیں تھا، سکھ تھا۔ ہندوستان کس طرف جا رہا ہے؟ میں اللہ کی قسم کھا کر منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، ہم نے پہلے ہی اعلان کر دیا، بتا دیا کہ فلاں پارٹی آئی، نئی حضرت تک آ چکے ہیں، زنا ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اس کے اندر اتر پردیش کے اندر زندہ جلایا جا رہا ہے اور نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ نہیں آئے گی، ضرور آئے گی۔ کیوں؟ پارٹیاں جو برسر حکومت آتی ہیں وہ ووٹوں کی بنیاد پر نہیں آتی، بے نمازی کی نحوست سے وہ آتی ہیں، بے پردگی کی نحوست سے آتی ہیں۔ مسلمانوں، یہ تو ایک، جیسے میں نے کہا کہ پانی کے لیے کنواں کھودنا پڑے، ایک ظاہری ایک سبب ہے۔ ہر شادی کو بچہ ہونا ضروری نہیں، ہر فیکٹری میں کام کرنے والا مینیجر بن کر کروڑوں روپے کمانا ضروری نہیں۔ اللہ اگر چاہے سڑک پر لگیج کا رکشہ چلانے والا کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ 25 سال جو MLA MP رہے اعظم خان، کون کہہ سکتا تھا کہ بند کمرے کے اندر، پیشاب کے روم کے اندر وہ قید و بند کی سیتاپور کی جیل کے اندر رہیں گے؟ انہوں نے طے کر لیا کہ جس سے اسلام کو تکلیف، ہمیں فلیور نہیں چاہیے، ہمیں باغ نہیں چاہیے، ہمیں کرنٹ معاف، جیسے کیجریوال نے دلی کے اندر کیا، پنجاب میں کرنا جا، دل تو یہ چاہتا ہے کہ صاحب آسانیاں ہوں گی، ظلم نہیں ہوگا، تشدد نہیں ہوگا، اختلافات نہیں ہوں گے، ہر چیز سستی ملے گی اور کوئی چور بازاری نہیں ہوگی۔ کہا کہ سب کچھ برداشت ہے، لیکن اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو کام کرے گا، ہم اپنی جان دے کر، چندہ دے کر، مال دے کر ہم اس کو برسر حکومت لائیں گے۔ الیکشن کی EV مشین نہیں لائی، اور خدا اللہ کی قسم نہیں کہہ رہا، ہمارے سروں پر قرآن رکھو، چلو اللہ کے کعبے میں، اللہ کے حتیم میں، چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مطہرہ سے قریب، جو صفا کا چبوترا ہے، جو اسلام کا پہلا مدرسہ تھا، آؤ وہاں اعتکاف کر کے بتاؤ، آؤ جنت کا ٹکڑا لیا، یہ بیکار ہے۔ بار بور کھودنے والا پانی لے نہیں لیتا، کسی کو میٹھا، کسی کو کھارا، کسی کو کم، کسی کو زیادہ۔ مسیح العلوم مدرسے کے اندر ایک صاحب بتا رہے تھے کہ 10 سے 15 بور کھودے گئے۔ ہر الیکشن صحیح رزلٹ لانا یہ اللہ کا کام ہے، بادشاہوں کو لانا، حکمرانوں کو لانا۔ جب اتر پردیش کا مسلمان سدھرا نہیں، ہندوستان کا مسلمان سدھرا نہیں، کیا وجہ سے؟ اچھے لوگ آئیں گے، کیا یہ محلہ کتنا بڑا ہے، کیا ہے جمعہ کی کیفیت، کون پوچھنے والا؟ دنیا کی وہ کون سی ڈیوٹی ہے؟ آپ کا دکان ہے برتن کا، کپڑے کا، چپل کا، لیت کا، بلڈنگ کا، کام والا 7 بجے کو بلانے بولے، ایک دن 8 کو آیا، ایک دن 9 کو آیا، ایک دن نہیں آیا، رکھتے ہیں کیا؟ گلی گلی
ایسی بے پردگی کر کر زنا کی دعوت، ہر دوسرا تیسرا گھر پارٹی کے ماں کے ساتھ زنا، بلاکار، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ قبر کا ڈر ہے، نہ کفن کا ڈر ہے، نہ قبرستان کا ڈر ہے، نہ موت کا ڈر ہے۔ وہ فرعون ایک تھا ہزاروں سالوں میں جو پیدا ہوا، گھر گھر فرعون پیدا ہوا ہے، حامان پیدا ہوا ہے، شداد پیدا ہوا ہے، نمرود پیدا ہوا ہے۔ تجھے نماز کی ضرورت نہیں۔ کتنے لوگ فجر پڑھتے ہیں؟ آپ کے محلے میں کتنے لوگوں کے چہرے؟ پھر آپ کو چاہیے، آپ پارٹی وہ کوئی خلافت تو ہے ہی نہیں اسلامی، آسان پارٹی، یہ حکومتیں بنتی ہیں ہمارے اعمال سے، اور ظالم آتے ہیں ہمارے اعمال کی نحوست سے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کی قسم ایک سوئی کے چھید کے برابر نیکی کرو گے، اللہ اس کا اجر دکھا کر رہے گا۔ ایک سوئی جو قبر میں ہوگا وہ ہوگا۔ بے نمازی کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا، حشر میں کیا معاملہ ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، قرآن نہ پڑھنے والے کا، بے پردہ عورت کا، بے حیا کا، رشوت کھانے والے کا، سود کھانے والے کا، اللہ کے گھر کی توہین کرنے، جو قیامت میں ہوگا جہنم سو ہوگا۔ دنیا میں موت سے پہلے اللہ اس کے آثار دکھاتے ہیں۔ گھر کے اندر دسیوں نحوستوں کے کارخانے ہم نے کھولے ہیں۔ عورت کا سینہ دکھ رہا ہے، کمر دکھ رہی ہے، برقع پہنتی ہے عورت۔ یہ برقع نہیں، یہ زنا کی دعوت دینے والا یہ کالا کپڑا ہے۔ ہاتھ کے اندر چمکی لگی ہوئی ہے، گلے میں چمکی لگی ہوئی ہے، اتنا چست ہے کہ ایک اندھا بھی ہاتھ پھیر کر اس کے پاخانے کی جگہ کو دیکھ کر انڈر ویئر کا نمبر بولے گا۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، جب شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے جو چاہے تو کر۔ کیا ہو رہی ہے صورتحال؟ اور آپ کو حضرت عمر جیسا خلیفہ چاہیے۔ بابری مسجد ٹوٹی، اسلام مسلمان دشمنوں کی وجہ سے نہیں، تیرے اعمال کی نحوست کی وجہ سے۔ تو ہادی بن کر آیا تھا، تو رہبر بن کر آیا تھا، تو ساقی بن کر آیا تھا، تو معلم بن کر آیا تھا، تو استاد بن کر آیا تھا، تو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آیا تھا، تو پیاسوں کو پانی دینے کے لیے آیا تھا، بھوکوں کو کھانا دینے کے لیے آیا تھا، ننگوں کو کپڑا دینے کے لیے آیا تھا۔ چور ہو گیا تو، بیٹا باپ کو نہیں چھوڑتا، باپ بیٹے کو نہیں چھوڑتا، بھائی بہن اٹھا کر دیکھو یوٹیوب کے اندر، مفتیان کرام کے اس رفتاروں کے اندر دیکھو، بھائی بہن گندی فلم دیکھ رہے تھے، زنا میں ملوث ہو گئے، باپ بیٹی دیکھ رہے تھے، باپ نے بیٹی کے آبرو کو لوٹ لیا۔ بھابھی مزید چاہیے تمہیں؟ پارلیمنٹ کے اندر اسلام کا جھنڈا، تمہاری جورو محفوظ نہیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہویں، تمہارا چہرہ کافروں کا چہرہ۔ کل اگر خدا نہ کرے وہ لائیں گے قانون، اب اذان پر آیا، نماز پر آیا، قربانی پر آیا، طلاق پر آیا، محرم پر آیا، ہر آئے دن ایک مصیبت ہے نا۔ اب کہیں گی گورنمنٹ کی ڈیوٹی اگر کوئی کرے تو داڑھی نہ رکھے، یہ کہے کہ نہیں صاحب میں داڑھی رکھوں گا، چلو تمہارے گلی کا سروے کرے، کتنے داڑھی رکھنے والے، کتنے داڑھی بڑھانے والے، زیادہ کون ہے؟ میڈیکل شاپ کی دوا کے اندر ایکسپائری ڈیٹ لکھا ہوا ہے، اللہ مر گیا، استغفر اللہ، اللہ کی طاقت ختم ہو گئی۔ اب اللہ جہنم کو دہکا نہیں سکتا۔ اللہ نے قوم سمود کو پکڑا، قوم عاد کو پکڑا، قوم فرعون کو پکڑا، ابو لہب کو پکڑا، ابو جہل، اب اللہ کو نہیں پکڑ سکتا؟ کیا سمجھ کر گناہ کر رہا ہے آج کا آدمی؟ آپ اپنی جوروں کو کتنا معاف کر سکتے ہیں؟ صبح میں اٹھی نافرمانی، ملاقات کے لیے بلایا آئی نہیں، کھانا بنانے کے لیے کہا کھانا بنائی نہیں، ماں باپ آئے ان کے لیے کچھ بنایا نہیں، گھر کے اندر بچہ پیشاب پاخانہ، صوفے پر ناچ رہا ہے، پلنگ پر گندہ، کتنا طلاق دیتے نہیں دیتے؟ تم نے زمین کو، ہم کو کافروں سے لینا دینا نہیں، ان کا کوئی دھرم نہیں، کوئی مذہب نہیں، شراب حرام ہے، فلاں حلال ہے، فلاں مکروہ تحریمی ہے، فلاں مکروہ تنزیہی ہے، وہ سب نہیں ہے ان کو، وہ مادر پدر آزاد ہیں، ہمارے لیے حلال و حرام ہے۔ کہاں کر رہا ہے مسلمان پابندی؟
جمعہ کی احترام کہاں کر رہا ہے؟ ہولی منا رہا ہے مسلمان، دیوالی منا رہا ہے مسلمان، شب برات کو پٹاخے پھوڑ رہا ہے نماز نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، پردہ نہیں، ہر گھر کے اندر ناچ گانے کا اڈا ہے۔ تنگ آ کر کارٹون کا گیم کے نام سے بچوں کو موبائل ہاتھ میں دے دیے، اس میں جو بیچ میں ایڈورٹائز آتا ہے، چوکری اپنے سینے کا ایڈورٹائز کرتی ہے، باڈی کا ایڈورٹائز کرتی ہے، عورت اپنے انڈر ویئر کا ایڈورٹائز کرتی ہے۔ جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ماہانہ آتا ہے، کون سا وہ نیپکن لینا ہے، کون سی چٹی، بچہ دے، وہ بچہ کا صرف جو ہے گیم آتا ہے اس میں۔ یہ پب جی گیم زہر بڑھ رہا ہے، ماں کی نفرت، باپ کی نفرت، بھائیوں کی نفرت۔ اب اس کو ٹوائلٹ کے اندر بھی ملک الموت قدم رکھ دیا، تب بھی بیمار ہوا، ٹانگڑی توڑ کر پیٹپان کے اندر پیشاب پاخانہ کر رہا ہے، وہاں بھی اس کا پب جی گیم چل رہا ہے۔ اب اللہ کی رحمت چاہیے آپ کو۔ حکومت کو مسلمانوں کے اعمال بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ، ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، واپسی میں اس کو پیاس لگی، سوچ لگی، انار کا باغ تھا، مالک نے پہچان لیا کہ یہ بادشاہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت کیا چاہیے؟ بادشاہ حضور، کہا انار کا شربت چاہیے۔ بچہ جانتا ہے، لیکن اس اینگل سے آپ دیکھیے گا، کہا انار کا جوس دیا، ماشاءاللہ بہت میٹھا ہے۔ تو پھر دل میں اس کی شیطانیت آئی، نیت میں بگاڑ ہوا، اور اس نے کہا یہ تو ہمارے محل کے قبضے میں شہزادوں کے نام ہونا چاہیے، کل اس کو کسی طریقے سے جی ایس ٹی ڈال کر، نوٹ بندی کر کر، یا قانون نیا بنا کر اس سے باغ چھین لیں گے، ہماری ملکیت میں لائیں گے۔ پھر 4 قدم جانے کے بعد سوچ لگی، گرمی کا زمانہ تھا، پھر اسی مالک کو کہا، اسی کام والے کو کہا، کڑوا خیر کرنے کے لائق، کہا کہ تمہاری سازش ہے، تمہاری بری نیت ہے، برے کرتوت ہے، پہلے پیا تو کام والے کو بلایا، کہاں سے لایا؟ کہا کہ اسی درخت سے، اسی شاخ سے، اسی باغ سے۔ کہا کہ پہلے تو ایسا تھا جیسے جنت کی لہر کا پانی ہو، اور اب یہ کیوں کڑوا ہو گیا؟ مالک اللہ والا تھا، کام والے سے پوچھا تو کہا کہ سب کچھ صحیح ہے۔ کہا لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو چکی ہے۔ مودی، امت شاہ، یوگی، جو بھی ہو، الیکشن سے نہیں بنتے، تمہارے اور میرے اعمال سے بنتے ہیں۔ کیا ہے مسلمانوں؟ قبرستان اولیاء کے چھوڑے نہیں، بیچ کر کھا گئے ولیوں کے مزاروں۔ اور میں دکھاتا ہوں، اپنے آبا اجداد کے قبروں پر چھکروں کو لے جا کر لوٹی کام کرنے والی قوم۔ لاٹھی کو گئے تو 2000-2500 دینا، پولیس کا چھاپا۔ قبرستانوں کے درختوں کے نیچے کتے قبر کی آواز سن کر کام جاتے ہیں، بلاکار اور زنا کرنے والی قوم۔ مسجدوں کے مینارے، گنبد اور مسجد کی پراپرٹی کو داؤ پر لگانے والی قوم، اسے بدر کی مدد آئے۔ جو جی رہا ہے، یہ میرے آقا کا صدقہ ہے کہ انہوں نے دعا کی ہے، ورنہ سور کے چہرے ہو جاتے، کتے کے چہرے ہو جاتے۔ خاسئین، بنو اسرائیل نے گڑبڑ کی اور انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تو کھڈے کھود دیے تھے، مچھلی آ کر ہفتے میں مچھلیاں وہ اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ بھی ہو جاتی تھی، وہ کھڈے میں پڑتے، اتوار کو اٹھا لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کی شکار سے تو منع کیا گیا تھا، کہا ہم ہفتے کو کہاں کر رہے، کھڈا کھودے تھے، اتوار کو اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے چہرے بدل دیے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہم العالیہ حدیثوں کے حوالے سے کہتے ہیں انسان کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا بیٹھے ہوئے، ایک مؤذن صاحب ہیں، ایک امام صاحب ہیں، ایک متولی صاحب ہیں، ایک صدر صاحب ہیں، سیکرٹری صاحب ہیں، سیٹ صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، سید صاحب ہیں۔ ایک یہ شکل ہے، اور حقیقی شکل اندر کی دوسری ہے، جس کو دیکھنے والی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ مجھے کھانسی ہو رہی ہے،
آپ چشمہ لگا کر میرے سینے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلغم کا انفیکشن ہو گیا ہے یا پانی جم نہیں بتا سکتے. ایکس رے وہ بتا دے گا, الٹرا سسٹم وہ بتا دے گا, لیاب کی مشینیں وہ بتا دیں گی. انسان کون سا حیوان بنا ہوا ہے؟ مکاری کرتا ہے تو اللہ بندر کا چہرہ بنا دیتے ہیں. حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا, سور کا چہرہ بنا دیتے ہیں. ہرس زیادہ کرتا ہے, کتے کا چہرہ بنا دیتے ہیں. مسجد اجابہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک مسجد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں کتا بکنے سے روکنے کے لیے دعا کی, 3 دعائیں کی. اے اللہ, جیسے پچھلی امت بیک وقت زمین میں دھس جاتی تھی, زلزلوں کا شکار ہو جاتی تھی. قوم نوح انسٹالمنٹ میں نہیں مری, قوم لوط انسٹالمنٹ میں نہیں مری کہ سنڈے کو یہاں, منڈے کو وہاں, شیواجی نگر ہفتے کو اور بسنت نگر پیر کو, جے نگر منگل کو. بیک وقت اللہ نے ساری قوم کو تہس نہس کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بیک وقت نہ ہو, چھوٹ کچھ ہو تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑے. اللہ نے دعا قبول کر لیا. پھر دوسری دعا کی, اے اللہ پچھلی قوموں کے چہرے بدل جایا کرتے تھے, رات کے اندر گانا بجانا کیا اور صبح میں اٹھے تو ان کے چہرے کتوں کے, خنزیروں کے, بندروں کے ہو چکے تھے, جانور کے ہو چکے تھے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ہم یہ بھی نہیں کریں گے. اور تیسری دعا کی, اے اللہ قوم کے اندر اتحاد اتفاق نصیب فرما. کہا یہ دعا قبول نہیں ہوگی. اسرافیل علیہ السلام سور اٹھا کر منہ میں رکھ کر اللہ کے حکم کے انتظار کرنے تک بھی یہ لڑتے رہے. دارالعلوم دیوبند, دارالعلوم وقف, وہ استاد, وہ معیار, وہ درسی کتابیں, وہ سبق, کچھ یہاں کچھ وہاں نہیں مل رہے. جمعیت علماء ایک چاچا ایک بھتیجا, دونوں بزرگ نہیں مل رہے. تبلیغی جماعت وہی نہج, وہی نقطۂ نظر, وہی نظریات نہیں مل رہے. مظاہر وہی کتابیں, وہی اساتذہ, وہی بخاری, وہی ترمذی نہیں مل رہے. گنگو کا مدرسہ نہیں مل رہے. گھر کے اندر ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں, ایک کانگریس ہے, ایک دھڑا ہے, ایک بی جے پی ہے, نہیں مل رہے. بیوی قانون کی حامی نہیں مل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی وضو ٹوٹ جائے گا. اللہ نے قبول نہیں کی. آج سود کھا کر, نماز کو چھوڑ کر, عورتوں کو بے پردہ رکھ کر اگر چہرہ نہیں بنا ہے تو جس ہیرو کو دیکھ کر کان کے اندر بالی ڈالا ہوا ہے, جس ہیرو کو دیکھ کر سائڈ کے بال کٹورا کٹنگ کر کر سور کی منڈی کی طرح بال اوپر جمایا ہوا ہے, ذرا اسے خط لکھنا. سلمان خان کو, شاہ رخ خان, کروڑ پتی ہیں لوگ کہ میری ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, 10,000 روپے ارجنٹ جو ہے گوگل پے میں ڈالو, فون میں. جس دن ڈال دیں گے ہم بھی کہیں گے. وہ نبی قیامت تک کے آنے والے اپنی امت کی فکر کر رہا ہے. اللہ پچھلی امتوں کے چہرے بدل جاتے تھے, میری امت کے چہرے نہ بدلیں. تم یہ نہ سمجھو فجر چھوڑ کر بھی کاروبار ہو رہا ہے, سود کا کاروبار کر کر بھی میری سب سے بلڈنگ ہے ہی ہے. ہمارے علماء نے لکھا گناہ کے بعد بھی اگر کسی کو دولت ملتی ہے, کسی کو صحت ملتی ہے, 700 سال تک کم و بیش, بعض روایتوں میں 400 سال ہے. فرعون زندہ تھا, نہ سر کا درد, نہ پیٹ کا درد, نہ جلاب, نہ چکر, نہ قے, نہ دست, نہ پیخانے تھا. وہ علماء نے کہا کہ نافرمانی کے باوجود سود میں ملوث ہے. ماں کی قبر کھود کر کفن کو پھاڑ کر 30 پر 6 مرتبہ کتا جو کتی کے ساتھ کام کرتا ہے وہ کام وہ کر رہا ہے, لیکن چہرہ نہیں بدلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. جن کرکٹ پلیئروں پر تو مر رہا ہے نا کہ فلاں سنچری کا ریکارڈ رکھنے والا, کیچ کا ریکارڈ رکھنے والا, وکٹوں کا وکٹ کیپر ریکارڈ, ایک پیسہ تیرا نہ دنیا میں کام آنے کے, نہ آخرت میں کام آنے کے. جو پیغمبر قیامت تک آنے والی نسل انسانی اپنی امت کی فکر میں ہے, اللہ ان کے چہروں کو نہ بدلنا.
بدل گئے ہیں، لیکن پھر بھی اوپر کپڑا کسی کا جسم کے اندر پیپ کے کوڑے ہیں، جسم کے اندر سڑان ہے، جسم کے اندر لہو گر رہا ہے، اوپر اس نے رین کوٹ پہن لیا، اوپر اس نے عبایا ڈال لیا، عرب کا شیخ کا، اللہ نے سانے سکتا، حقیقت میں اندر گھوڑے والا پیپ والا جسم ہے. کتنے چہرے کتوں کے ہوں گے. جو آدمی جس کثرت کا ہوگا، حضرت نے لکھا مکاری کرے گا، اللہ اس کا چہرہ پردے میں بندر کا بنایا ہوگا. ایک ہتھی ایک کتے کو مل جائے، وہ مرتے دم تک وہ ہتھی کو کھایا تو بھی ختم نہیں ہوتا، لیکن بغل والے کتے کو آنے نہیں دیتا. ہرس ہے اس کے اندر، جس کے اندر ہرس ہے اس کے چہرے کتوں کے چہرے ہیں. کوئی اپنی بیوی بچوں کی فکر کیے بغیر گلی بازار کی عورتوں کو تاڑتا ہے، زنا کی نظر دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شکل سور کی بنا دیتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، ہندوستان کے تمام مدارس عربیہ میں جو سیاستہ حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، وہ جنکشن ہے، وہ اہل حدیث ہو، وہ اہل سنت والجماعت ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، ہندوستان کے اندر حدیث کا جو سلسلہ آیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے والد، ان کے شیخ طاہر، یہ سلسلہ رہتا ہے حدیث کا. ان کے والد تھے عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ. وہ ہمیشہ جیسے عورت نقاب ڈالتی ہے ایسا نقاب ڈالا کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے مریدین اور آپ کے شاگرد آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر ایمانی تازگی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جمعہ میں آئے، کسی نے کہا کہ حضرت ذرا اٹھائیے تو صحیح، دیدار کرائیے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، کام کرو، یہ برقع، یہ اوپر والی جالی، ذرا یہ رومال اپنے اوپر ڈالو. جیسے ہی ان کے اوپر ڈالا گیا، ساری مسجد گدھوں سے، کتوں سے، خنزیروں سے، بندروں سے بھری ہوئی. میں نے کہا نا میرے سینے میں درد ہے، بلغم ہے، گندا پانی ہے، یا انفیکشن ہے، یا کوئی غذا جا کر، یہ کون بتائے گا؟ ایک سرے رپورٹ بتائے گی. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، وہ اس آنکھ سے نہیں، وہ دل کی آنکھ سے، فراست ایمانی کی آنکھ سے دیکھتا ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، جن لوگوں کے قبروں سے بہت زمانے تک جنت کی خوشبو آتی تھی، ان میں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ. امام بخاری کی قبر سے اور احمد علی لاہوری رحمت اللہ کم ہے، اور آج بھی حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. حضرت بازار کے اندر گئے تو ایک آدمی نے کہا یہاں انسان نہیں ملتا. کہتے یہ کون ہے؟ یہ بیچنے والا، یہ لینے والا، یہ چلنے والا، یہ 10 کو 3 کا نعرے پکارنے والا انسان ہی تو ہے. کہا کہ نہیں. تو پھر اس کے بعد حضرت نے ان کے اوپر رومال ڈالا تو پورا بازار گدھوں سے، کتوں سے، جانوروں سے بھرا ہوا ملا. وہ نہیں نظر آنا بول کر، کسی کا عیب نظر نہیں آنا، یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ یہ طاقت ہم سے چھین لے. مولانا عبد الرحیم شاہ ولی اللہ محدث اللہ کے والد ایک مجذوبہ عورت تھی، کپڑے ڈھنگ سے نہیں پہنتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی. حضرت عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ کے استاد ہیں، دیکھتے ہی ایک دم بھاگ کر پردے میں چلی گئی اور سر پر گھونگھٹ ڈال لیا. کسی نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، اتنے دنوں سے ہم کہتے تھے کہ پردہ کرو، بے حیائی نہ کرو. کہنے لگی اس کے علاوہ مجھے اور کوئی انسان نظر نہیں آتا. اگر اللہ ایسا کر دیتے، صرف چہرے نہیں بدلا، فجر کو چھوڑا نماز، اشراق سے پہلے اللہ اگر چاہے گدھے کی، کتے کی، بندر کی شکل بنا دیتے. یہ نبی کا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد مدینہ طیبہ کے اندر جب جائیں، اللہ ہمیں توفیق دے بار بار زیارت کی. خدا جانے اب جب ہم جائیں گے تو کیا صورتحال ہوگی. جھنڈا میں جو کلمہ ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے. لاٹجنگ کے اندر بغیر ID کے چھکرا چھکری کو داخل کیا جا رہا ہے. ہوٹلوں کے ایک ٹیبل پر لڑکا لڑکی کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے. سنیما گھر کھل گیا ہے، عورت کو ڈرائیونگ کی اجازت مل گئی ہے.
जुए और नाचने के अड्डे कायम हो गए हैं और दुनिया भर के नचीये लफंगे जो फिल्मी हस्तियां हैं उनको बुलाया जा रहा है। अब जब जितना जल्दी हो सके प्रॉपर्टी को बेचकर बीवी के जेवरात को फरोख्त, कल क्या शक्ल होगी मालूम नहीं। हो सकता है नबी के रोजे पर हाजिरी पर पाबंदी लगा दे, हो सकता है हर आने वाले लम्हे के अंदर इस्लाम और शायर इस्लाम की तौहीन की जा रही है। जब तक वहां का कानून नहीं बदलेगा, ये इब्ने सलमान यहूदी एजेंट नहीं हटेगा, फौरन से फौरन जितनी जल्द हो सके हालात खराब होने से पहले आप अल्लाह के नबी के रोजे पर पहुंच जाइए, अल्लाह के हरम के मताफ के अंदर पहुंच जाइए। तो ये अल्लाह तबारक ताला ने उनको आंखें दी थी जिससे वो पहचान, ये मस्जिदुल इजाबा है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं की। अगर ये ना करते, काजी साहब निकाह पढ़ाने वाले कौन सी सूरत लेकर आते मालूम नहीं, तो नौशा को कहते तुम गधे, तुम्हारा निकाह मैंने कुत्ती से किया, क्या तुम्हें कबूल है? उनको वो नजर आ रहा हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान। मुझे दुनिया के अंदर एक बात बताओ, जो फुला हीरो पर मरता है, फुला प्लेयर पर मरता है, फुला सियासतदान पर मरता है, ये सब ठकाने के लिए। वो जो पुरानी हीरोइनें हैं जिनका चमड़ा लटक गया है, आंखों की बीनाई चली गई है, ऐसा लगता है कि कोई ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का कब्र का मुर्दा है। उनके जब चमक दमक की रौनकें थी सब उस पर फिदा थे, स्क्रीन पर फिल्म चलती थी, चिल्लर पैसे उछाला। मैं बताता हुआ, माफ करना, जो जीनत अमान हीरोइन है आज उसकी शक्ल, क्या कोई देखकर पाखाना उसका आ सकता? सब बेकार है। वो मेरा महबूब है जो पर्दा करने के बाद भी कब्र में आने वाले मुर्दे से बात करता है। जब मुनकर नकीर पूछते हैं मन रजुलन वो सफीकुन, कौन आदमी तुम्हारे दरमियान मबूस किया गया, रिसालत देकर पेश किया गया, तो आदमी डरता है। मां छूट गई, बाप छूट गई, बीवी छूट गई, बच्चे छूट गए, प्रॉपर्टी छूट गए, अंधेरा गड़ा, टाइल्स नहीं, मार्बल नहीं, कक्कसों के अंदर लगा लगा कर लोग मर रहे हैं लाखों रुपए। जिंदा रहे तक बोलते ये बीडीए की है, ये कारपोरेशन की है, ये सिलम की है, ये एयरपोर्ट की है, ये बस अड्डे की है, ये रेलवे स्टेशन की, सबकी खबर है। वो बोरिया जो सहारा देकर अंदर उतारा उसको भी उठा लिया जाता है। कफन की घाटी खुलेगी। अब कहते हैं भाई वक्त हो गया, मुंह की घाटी खोल दो, पेट की घाटी खोल दो, पैर की घाटी खोल दो, डाला जा रहा है। आदमी थर 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 कांपने लगता है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कमर ने कहा, जब लोगों ने कहा मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगती जगह नूर नजर, तो कमर को अल्लाह ने जुबान दी। कहा साहबा तुमने नबी से तालीम हासिल नहीं की, मैं आने वालों के हसब और नसब को नहीं देखती। ये जिंदा रहने तक शेख साहब, सैयद साहब, एमएलए साहब, एमपी साहब, मिनिस्टर साहब, कमिश्नर साहब, एसीपी, डीसीपी, हीरो, साइड हीरो, मैं कुछ नहीं देखती, आमाल को देखती हूं। क्या तुमको नबी ने नहीं बताया? हजरत ज़ैनब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी मक्का मुकर्रमा से हिजरत कर कर आ रही थी। ऊंट हामिला औरत को भी लेकर हमल से थी। वो कहा कि छोड़ दो, मैं अपने अब्बा के पास चली जाऊंगी, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं कहा, कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिब इतना तीर जोर से, तुम्हें मुफ्त में मिला ना इस्लाम? तुमने अल्लाह को कोई एप्लीकेशन दिया था कि मैं मुसलमान बनूंगा, मुझे कुरान दो, मुझे अल्लाह का काबा दो, मुझे नबी का रोजा दो? मां मुसलमान थी, बाप मुसलमान था, खानदान मुसलमान था, भूलकर हो गए। मुफ्त में मिला है, कदर कीमत नहीं है, टकों में बिक रहा है। इस्लाम की तौहीन, कुरान की तौहीन, मसाजिद की तौहीन, नबी के वारिस उलमा की तौहीन जितना मुसलमान कर रहा है, खुदा की कसम यहूद और नसारा भी नहीं कर रहे। और इनको इनका हमदर्द लीडर क्या कैसे मिलेगा?
تو اتنا زور سے تیر مارا. عورت ذات پر ہندو بھی رحم کرتا ہے, دشمن بھی رحم کرتا ہے. وہ پیٹ کو چیرتے ہوئے اونٹ کے اوپر گھوڑے کے اوپر حاملہ عورت بیٹھی, گھوڑا ٹک 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 چلتا ہے, حمل گرنے کا اندیشہ. اونٹ ایک ایسا جانور ہے, دبے قدم رکھتا ہے, ہلتا بھی ہے تو حمل نہیں گرتا, حمل محفوظ. ہجرت کر رہی, بہت منت سماجت کی, میں نے کبھی تمہارا برا نہیں کیا, کبھی میں نے تمہارے خلاف دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے, ایک پتھر ایک کنکری بھی تم کو نہیں ہم نے پھینکا. کیوں؟ ایک عورت کے ساتھ. کسی نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو, کسی نے کہا کیسے چھوڑیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب وہ قوت کے ساتھ. دو روایتیں ہیں, ایک روایت یہ ہے کہ تیر کو پھینکا تھا, ایک روایت یہ ہے کہ تلوار کو پھینکا تھا. بہرحال جو بھی ہو, پیٹ کو چیرتے ہوئے اونٹ کو جا کر جو لگا, اونٹ کا خون بہ کر اونٹ پر گیا. نبی کریم دیکھو وہ دیوار کو ٹیک لگا کر سوری نا, ان کو بولو وضو کر کے آنے بولو. شیطان یہ کوشش کرتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ آتے وہ بھی نماز خراب کر ڈالیں گے, دین نہیں سننا کوشش ہوتی ہے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی بڑی مشکل سے, کتنا سخت مار تھا, پیٹ کو چیر کر حمل باہر آ کر. اس کیفیت کو کوئی صحابی بیان بھی نہیں کر سکتا. عورت ذات ہے, پردے کی ذات ہے, اور پردے کی چیز ہے. بڑا عجیب مسئلہ تھا. کسی طریقے سے دوپٹے کو پیٹ پر باندھ کر لڑکتے بڑکتے آقا کے دربار میں آئے, اور کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر, ران مبارک پر آپ کا سر تھا. روتے روتے خون اتنا رسا کہ شہید ہوگی, انتقال ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہجرت کے موقع پر شہادت کا جام پیا, کوئی گناہ نہیں. جب بلڈنگ کروڑ پتی کی ہوتی ہے, ہر چیز اس کے اندر فرسٹ کوالٹی کی ڈالتا ہے. وہ ماربل, ٹوائلٹ, کمپاؤنڈ, ویسٹرن ٹوائلٹ, شاور, وہ 10,000 20,000 40,000 لاکھ 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. اللہ کو اس دھرتی میں, آسمان کے نیچے, زمین کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بہتر کوئی گھرانہ نہیں ملا. اللہ نے ان کو چن لیا. بیویاں ملی تو چنا, صدیق ملی تو چنا. الٹپ صدیق نہیں بنا کوئی. محمد آپ نبی کے 1400 1450 سال بعد آئے ہیں. یہ اللہ کی حکمت و مصلحت. مکے مدینے میں رہتے, اسے ابو جہل کا پیشاب پیتے, کب سے ابو لہب کا سر پکڑتے, معلوم نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں رہتے, صحابی ہوتا. ہندا تو بھی بعد میں مسلمان ہو گئی, وحشی مسلمان ہو گئے. حضرت حمزہ کو شہید کر کر ان کی ناک کو کاٹا, کان کو کاٹا, زبان کو کاٹا, ہار بنا کر ڈالے. کم سے کم یہ کم وقت کو 1400 سال سے بلایا جا رہا, حی علی الفلاح, آجا کامیابی کی طرف. کہتا نہیں, فلم دیکھنے میں کامیابی ہے, ڈرامہ دیکھنے میں. اور اسے چاہیے اللہ کی مدد, اسے چاہیے بابری مسجد, اسے چاہیے بیت المقدس, اسے چاہیے بنارس اور کاشی متھرا کے عیدگاہ اور مساجد. کام ایسا. خیر, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ نے ان کو چنا نبی کی بیٹی بنانے. علم تک یہ کوئی درخت نہیں تھا جو زمین سے اگ گیا, یہ کوئی برسات نہیں تھی جو آسمان سے برس کر زمین پر آ گئی. اللہ نے کہا یہ عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ نبی کے لیے فٹ ہیں. سائیکل کو سائیکل کی چاک لگتی ہے, آٹو کو آٹو کی چاک لگتی ہے, بلڈوزر کو بلڈوزر کی چاک سائیکل کو نہیں لگتی. نبی کے گھرانے کی فٹنگ اللہ نے کی. یہ ازواج مطہرات ہیں, یہ نبی کی صاحبزادیاں ہیں, یہ نبی کی بیٹے ہیں, یہ نبی کا گھر ہے, یہ نبی کے مہمان ہیں, یہ نبی کے میزبان ہیں. حتیٰ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو استنجا فرماتے ہیں وہ زمین بھی اللہ چنتے ہیں. بڑی بابرکت شخصیت, بڑی بابرکت شخصیت. حضرت زینب کو چنا صاحبزادی بننے کے لیے. ہجرت کا موقع, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائی کہ جس نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی, اللہ نے مغفرت کا پروانہ دیا. نبی کی صاحبزادی ہونا اور ہجرت کرنا اور شہید ہونا, وہ کتنا زخم وار کرنے والا تھا, سخت تھا کہ پیٹ کو پھاڑ کر, حمل کو گرا کر اونٹ کو اتنا زخمی کیا کہ اونٹ پر گیا. اپنے ہاتھوں سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو قبر میں رکھا. اللہ اکبر. کون عورت تھی؟ کون خاتون؟ کس چیز نے تجھے مجبور کیا اللہ کے گھر کو چھوڑنے کے لیے؟ تو قرآن سے دور کیوں ہوا؟ تو نبی کے طریقے سے دور کیوں ہوا؟ کون سا فرعون تیرے گھر کی رکھوالی کرنے والا؟ کون سا شداد، کون سا قارون تجھے خزانہ دینے والا؟ میرے نبی پل پل تڑپ کر تیرے لیے دعائیں کی. امی فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے محبوب جب سجدہ کرتے تو اتنا لمبا سجدہ کرتے، مجھے شک ہوتا کہ کہیں وصال مبارک نہ ہو گئے، کہیں انتقال نہ ہو گیا ہو. انسان مرتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑتا ہے. میں الٹی ہتھیلی سے میرے محبوب کے تلووں کو چھو کر دیکھتی، گرم حرارت ہے، چلو میرے محبوب زندہ ہیں، لیکن سوال یہ بخشائے ہیں اور یہ جنت کے دروازے اس وقت تک کے حرام ہیں جب تک کہ نبی کی اجازت نہ ہو. یہ ساقی کوثر ہے، یہ شافی محشر ہیں، یہ خاتم المرسلین ہیں، یہ سید الاولین ہیں، یہ سید الآخرین ہیں. آخر ان کو اتنا لمبا سجدہ کرنے کی کیا ضرورت؟ میں اپنے کان کو لے کر جب سجدے کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہونٹ حرکت کر رہے تھے وہاں لے کر جاتی تو کچھ اور نہیں مانگ رہے تھے. اپنی بیٹوں کے لیے مانگ سکتے تھے، اپنے بچوں کے لیے مانگ سکتے تھے، فاطمہ کے لیے مانگ سکتے تھے، حسن و حسین کے لیے مانگ سکتے تھے، بلال اور جعفر طیار کے لیے مانگ سکتے تھے، فاروق و صدیق کے لیے مانگ سکتے تھے. حضرت امی جان فرماتی ہیں کہ میں نے کان سے سنا ربی حبلی امتی، اے اللہ ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آ جاتا تھا. اللہ تو نے مجھے خاتم المرسلین بنایا، میرے بعد کوئی نبی میری امت کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، شفقت کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ میری امت کو بخش دے، معاف فرما. آج اس کی داڑھی تجھے بری لگ رہی ہے. وہ پیغمبر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اپنی صاحبزادی کو ہجرت کی، شہید ہوئی، نبی کی صاحبزادی، مدینہ طیبہ کی موت، اور نبی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. رونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے بعد آنکھوں سے آنسو آ گئے. پھر وہ آنسو تھم گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آنکھوں سے آنسو نکلے اور ابھی آپ مسکرا رہے ہیں. فرمایا قبر میں میری بچی کی پسلیوں کو ملا ہے. حضرت زینب کو خبر نے بات نہیں کیا، وہ تو نبی تھے. نبوت کی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے جلوہ دکھا دیا. کہا میں نے دعا کی اللہ میری بیٹی بہت کمزور ہے، اس پر جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ اونٹ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. یا اللہ اس کا بچہ حمل سے گر گیا، خون بہ بہ کر چمڑی اور ہڈیوں کا مجموعہ رہ گئی، اس سہنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ خبر نے زینب کو نہیں چھوڑا، حرام خور کو خبر چھوڑ دے گی، بے نمازی کو چھوڑ دے گی، بے پردہ عورت کو چھوڑ دے گی، حرام خور، سود خور، سود کا کرما کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو. حدیث ہے، حدیث. شہید ہوئی، ہجرت کی، نبی کی بیٹی، نبی نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ کی تکبیر میں اللہ اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ان ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو. نبی نے دعا کی، صحابہ نے آمین کہا. ہمارا جنازہ کون پڑھانے والا؟ داڑھی پیشاب کی ڈالی میں ماں باپ کی نافرمانی، حرام کو کیا تیاری کر رکھی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ بڑے بڑے آئے چلے گئے، کرونا میں کیسے کیسے، تو بچ جائے گا میں بچ جاؤں. کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے اور وہ وقت بھی آئے گا اللہ ملک الموت کو بھی موت دے دیں گے. کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بیٹی کی شادی کی فکر، بیٹے کی نوکری کی فکر، بیوی کی بیماری کی فکر، اماں کی طبیعت کی فکر، اپنی قبر کی. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث ہے میرے بھائی. آنسو نکل گئے اور میں نے کہا کہ اللہ کو، میں نے کہا دعا کی اللہ کمزور عورت ہے، ہڈیوں کا، گوشت کے چمڑے کا مجموعہ ہے، رحم کرنا. تب
اللہ نے قبر کو کوئی ہم کون دیکھنے والا؟ داڑھی مڈے قبر کے اندر اتر کر ہماری لاش کو اتار رہے ہیں. خیر آج یہاں سے جو گاڑی آتی ہے لینے کے لیے کچھ پنچر وغیرہ ہو گئی، اس سے لیٹ ہو گیا. ہم نے میں کہتا ہوں جہاں آپ کا ایمان تازہ ہو، سٹی کی جامع مسجد ہے، بنگلور کی شیواجی نگر کی مسجد ہے، سیٹا کی مسجد ہے، فلاں مسجد ہے، جاؤ. ایمان خطرے میں ہے، اسلام مسلمان ہندوستان میں خطرے میں ہے. یہ الیکشن کا جو ریزلٹ آیا، ہمیں پیٹ پر پتھر باندھو، ہماری آبرو لوٹو، تشدد کرو، گرفتاریاں کرو، نوٹ بندی کرو، GST کرو، مسجد توڑ رہی کیا؟ ہم تمہارے ساتھ. اسلام کو ختم کر رہی کیا؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کامن یہ نہ ترجمہ ووٹ دینے کا. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے ہندوستان کا مزاج، ایک پارٹی جب 2-3 مرتبہ آتی ہے تو چوتھی مرتبہ نئی پارٹی کا تجربہ ووٹر کرتے ہیں. ان کا ووٹ نہیں، اسلام کے خلاف شہادت ہے. ان کا ووٹ نہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنے کا اعلان ہے. آج سن سکتے ہو سن لو، آج پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو. آج اپنے بچے کو 3 قل پڑھانے کی ٹریننگ دیتے ہیں تو دے لو، تاکہ کل ہمارے قبروں سے ہمارا بچہ ہو کر گزرے 3 قل پڑھ کر ماں باپ کو ایصال ثواب کو کر سکے. آج کر سکتے ہیں، کر لو. ہم نے گزشتہ جمعہ یہ کہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور مبارک کے اندر ایک گھر کے اندر میاں بیوی کی فائٹنگ چل رہی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تہجد کے بعد فجر کے بعد فوراً ان میاں بیوی کو بلا کر بھیجا اور کہا کہ دیکھیے نا سہاگ رات کے اندر، جلوے کی رات کے اندر یہ لڑائی کر رہا ہے. تو اس نے کہا خاوند نے، نہیں یہ کون سی اچھی تھی، یہ بھی تو چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، گندے گندے گالیاں دے رہی تھی، اسی میں ہماری سہاگ رات ختم ہو گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر اس کا سارا منظر دکھا دیا. یہ عورت کون ہے، یہ بچہ کون ہے. کہا عورت کچھ سوالات کروں گا، سچ سچ بولنا. کہا کہ ایک مرتبہ تو سفر میں جا رہی تھی، کہیں پڑاؤ کیا، اور رات میں جب استنجے اور ٹوائلٹ کی ضرورت ہوئی، اس زمانے میں اٹیچ باتھ روم نہیں ہوتے تھے، جنگل کو جایا کرتے تھے، تو جنگل کو گئی، وہاں درخت کے اوٹ میں ایک چھکرا تھا، اس نے تیری ساتھ بری نیت کے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی، کیا تجھے معلوم ہے؟ حضرت علی کے سامنے کون جھٹلا سکتے تھا؟ کہا کہ حضرت یہ بات تو صحیح ہے. کہا کہ اس زانی کے نطفے سے تیرے پیٹ میں حمل ہو گیا تھا. کہا یہ بات بھی درست ہے. اور تیری ماں نے بند کمرے میں 9 مہینے تجھے رکھا تاکہ یہ عیب کا دوسرے لوگوں کو پتا نہ ہو. کہا یہ بھی درست ہے. کہا کہ جب حمل ہوا، ساقط ہوا، بچہ پیدا ہوا، ڈیلیوری ہوئی، ولادت ہوئی، تو چپکے سے اس کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر ٹٹی کے پاس فٹ پاتھ پر رکھ کر تو آ گئی. کہا کہ یہ بھی صحیح ہے. کہا کہ جب ایک کتا اس کے قریب آیا تو تو ڈر گئی کہ کتا کہیں تیرے بیٹے کو نہ کھا لے، تیرے نواسے کو نہ کھا لے، اور اس لیے تو نے زور سے ایک پتھر مارا. وہ پتھر کتے کو لگنے کے بجائے بچے کے سر میں لگ گیا. دیکھ یہ دیکھ تو تیرا دلہا ہے، کیا اس کے سر کے اندر پرانے زخم کا نشان ہے؟ جو بال ہٹا کر دیکھا تو کہا کہ واقعی بھی. کہا کہ یہ تیرا خاوند نہیں، یہ تیرا بیٹا ہے. اصل میں یہ ہے کہ جب تو رکھ کر چلی گئی تو وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا جو لاملد تھا، اس کے ادھر کوئی بچہ نہیں تھا. کہا کہ چلو حسین خوبصورت بچہ ہے، لے جا کر اس کو پالا اور پوسا، پرورش کی، اور کوفہ کے اندر کاروبار کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا. اور جب تو کوفہ کسی کام سے گئی تو تیری آنکھ اور اس بچے کی آنکھ بھیڑ گئی اور محبت ہو گئی، لو ہو گیا. تو پھر اس کے بعد تو نے اس سے شادی کر لی. حقیقت میں یہ تیرا بیٹا ہے اور بیٹے سے تو نے نکاح کیا ہے. وہ کہنے لگی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اگر میں اس نکاح میں رہ کر حرام کا بچہ پیدا کر دے، زمین و آسمان عذاب کو اگل دیتے. تو اس طریقے سے وراثت ایمانی سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پہچان دیا اور انہوں نے اس کو قبول بھی کر لیا. اگلی جمعہ 9:15 بجے آپ آئیے گا. تاہا مسجد تو قریب ہے. لوگ کمانے کے لیے کویت کو جاتے ہیں، دبئی کو جاتے ہیں، سعودی کو جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو 4-4, 5-5, 10-10 سال تک جو روح بچوں کا منہ نہیں دیکھتے کماتے ہیں. جہاں آج اس گئے گزرے پرفتن زمانے کے اندر یہ ایگزٹ پول ہے نا، اسلام کا تقوی کا ایک ایگزٹ پول ہے، جس کے اندر آپ انتخابات الیکشن سے پہلے
آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون سی حکومت آنے والی ہے. ہم نے اسی نظریے سے دیکھا, ہمیں یقین تھا ممبر رسول پر کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کام ہو کر رہے گا. اس ایگزٹ پول کے بارے میں بھی کہیں گے. اور اسی طریقے سے اللہ نے انسان کو شرافت والا بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, یہ فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے, ساری مخلوق کے اندر سب سے افضل ہے. لیکن انسان کی جو اعضاء ہیں, ناک ہے, آنکھ ہے, کان ہے, منہ ہے, نیچے جو ہے ناف ہے, استنجا خانہ ہے اور پاخانے کی جگہ ہے, اس میں سے کسی ایک چیز کو شیطان ٹوائلٹ بنا لیتا ہے, وہاں پیشاب کرتا ہے, وہاں پاخانہ کرتا ہے. کس مسلمان کے کس عضو کے اندر شیطان ٹوائلٹ بناتا ہے اور کیوں بناتا ہے, اس کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. یہاں الحمدللہ مسجد کے اندر مدرسہ ہے اور بہت ساری دینی خدمات انجام دی جا رہی ہیں. رمضان المبارک بھی ہے, تعمیر و ترقی کا کام بھی چل رہا ہے. انہوں نے ہمیں موقع دیا, آپ ہمیں ہدیہ نہ دیں, چندہ آپ ان کو زیادہ مرحمت فرمائے تاکہ تمام کام بآسانی جو ہے ہو سکے. محمد مجاہد صاحب بہت سخت بیمار ہیں, ہمارے دوست ہیں ٹیلر مظہر صاحب, اور وہ بھی ان کے بھائی بہت سخت بیمار ہیں اور کوما میں چلے گئے ہیں. اللہ ان کو صحت و شفا نصیب فرمائے. اللہ ہر بیمار کو صحت و شفا نصیب فرمائے. ہر قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائے. میاں بیوی میں الفت محبتیں پیدا فرمائے. اللہ رزق حرام سے حفاظت فرمائے, رزق حلال نصیب فرمائے. امن و سلامتی کا ماحول گھروں کے اندر پیدا فرمائے. کھجور ہے, عرق غلام شہد وغیرہ, تجدیدی دعویٰ, یہ سب ایک مدرسے کی ترقی تعمیر کے لیے فروخت کیے جا رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ اس کو خریدتے ہوئے جائے. اللہ تبارک تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور فتنے آ کر ہمیں مرتد بنانا چاہیں اس سے پہلے اللہ کلمے کی شہادت کی موت نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.